الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں عزیز محترم مولانا محمد شفیع صاحب سعیدی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے روایت و دستور کے مطابق آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی غلامی کے اقرار و اظہار کے لیے یہ محفل سجائی، اور اس طرح آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت اور عشق پر دم بھرنے کی توفیق بخشے، اسی عقیدے پہ رکھے اور اسی پہ اٹھائے۔ معاف کیجیے، میں چونکہ وعدوں کی ڈور میں بندھا ہوں، اس سے پہلے کئی دوستوں سے وعدے کر کے اب پہنچا، اور ابھی میلاد چوک رحیم یار خان میں محفل، اور اس سے پہلے دوستوں کی میزبانی کا اہتمام، ملاقات، فلاں۔ اب ایسے میں اگر میں نے کچھ دوستوں کی اجازت کے بغیر مائک لے لیا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس توقع اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ میری اس جسارت پر مجھے میری معذرت قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات مکرم، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی بھی عجیب لوگ ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی خوشی کا موقع ہو یہ تب بھی میلاد منا لیتے ہیں، کوئی غم کا موقع ہو تب بھی میلاد منا لیتے ہیں، ان کو خوشی اور غم میں فرق کی تمیز ہی نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ایک جملے میں سیدھا سادہ جواب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اگر خوشی کے موقع پہ میلاد منایا جائے تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، اور غم کے موقع پہ میلاد منایا جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، آپ کی معلومات میں شاید اضافہ ہو کہ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں میلاد کی محفلیں سجتی ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا جو میلاد کا جلوس ہے وہ ایک ایسی جگہ نکلتا ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ دیکھیے، دنیا کے جو ساؤدرن جنوبی قرہ جو ہے دنیا کا، اس میں جدھر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ اور یہ ممالک ہیں، اسی طرف فجی آئی لینڈز کا جزائر ہیں، اور وہاں پر حالانکہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر زیادہ تر حکومت ہندوؤں کی ہوتی ہے، مسلمانوں کا کوئی ایک آدھ وزیر شامل ہوتا ہے، لیکن وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا میلاد کا جلوس نکلتا ہے، اور وہ واحد دنیا کا غیر مسلم ملک ہے جس میں میلاد کی باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے، اور وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ہمارے بر صغیر سے گئے ہوئے مسلمان ہیں، کوئی 450 سال پہلے، اب اس وقت پاکستان تو تھا نہیں، تو انڈیا کہلاتا تھا، تو انڈیا سے ایک جہاز بھر کے یہاں سے روانہ ہوا، یہاں کے مسلمانوں کا روزی روزگار کی تلاش میں اپنے خاندان سمیت نکل کھڑے ہوئے، وہاں فجی آئی لینڈز میں جا کے انہوں نے ڈیرے ڈالے، پھر وہاں پہ انہوں نے روزی رزق کمانے کے بہانے ڈھونڈے۔ جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے تھے تو صرف 2 کتابیں لے کے گئے تھے اپنے ساتھ، ایک قرآن مجید اور ایک میلاد اکبر۔
اب ظاہر ہے اس وقت جو یہاں سے مسلمان گئے تھے وہ اس وقت یہاں پر جو مسلمانوں کے عقائد تھے، جو نظریات تھے، جو خیالات تھے، جو طور طریقے تھے، ظاہر ہے کہ وہ سب ان کے ذہن میں رچے بسے تھے، تو اسی کے مطابق وہاں پہنچے۔ تو وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے جب اپنی کمیونٹی، اپنی ایک یوں کہیے کہ بستی بسائی، اور جس میں وہ چاہتے تھے کہ اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزار سکیں، تو جب وہ وہاں پھلنے پھولنے لگے تو ان کے طور طریقے یہ تھے کہ ہر موقع پر میلاد مناتے تھے۔ شادی ہے تو میلاد، ولیمہ ہے تو میلاد، کلخانی ہے تو میلاد، چہلم ہے تو میلاد، اگر کسی کی ختنہ ہو رہی ہے تو میلاد، کوئی حج پر جا رہا ہے تو میلاد، واپس آ رہا ہے تو میلاد۔ ان کا کوئی فنکشن، کوئی تقریب میلاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی، اور وہ آج تک وہ اس کا سلسلہ ہے۔ اس میں ایک گڑبڑ اس وقت ہوئی جب آج سے تقریباً 50 سال پہلے وہاں پہ تبلیغی جماعت پہنچ گئی۔ اب جب وہ تبلیغی جماعت پہنچی تو انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق پہلے تو گھلنے ملنے کے لیے وہ ان کی وضاقتہ اپنائی، ان کے طور طریقے اپنائے، میلاد کی محفلوں میں شامل بھی ہو رہے ہیں، میلاد درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے، لنگر بھی کھا رہے ہیں، سب چل رہا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا روب جما لیا، اپنا لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی قدر و منزلت پیدا کر لی، اور ان کو بتایا کہ جی ہم کتنے متقی ہیں، پارسا ہیں، ہم کتنے عبادت گزار ہیں، ہم کتنے شریعت کے پابند ہیں، جب ایک ماحول بنا لیا تو پھر پر پرزے نکالنے شروع کیے اور لوگوں کو رفتہ رفتہ بتانا شروع کیا کہ یہ کیا کرتے ہو، میلاد منانا تو جائز ہی نہیں ہے۔ اب آج کل ماحول ایسا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کر لے نبوت کا، اس کو بھی کچھ پیروکار مل جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو بھی کچھ پیروکار مل گئے، خاص طور پر وہ لوگ جو ان کے تقویٰ، طہارت اور جناب نماز کی پابندی اور پارسائی اور ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو جس کی وجہ سے وہاں تقریباً 50 برس پہلے سے تقسیم شروع ہوئی۔ اگرچہ بڑی جماعت تو وہی ہے جو سنیوں کی تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا کہ سنی کون ہے اور وہابی کون ہے، ان کو نہیں پتا بریلوی کون ہے اور دیوبندی کون ہے۔ وہ جانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ میلادی کون ہے اور تبلیغی کون ہے۔ یہ وہاں پر جو تقسیم ہے وہ تبلیغی اور میلادی کے نام سے ہے، کہ جو میلاد منانے والے ہیں وہ سنی، وہ صحیح مسلمان، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ تبلیغی جماعت کے زیر اثر ہیں، وہ تبلیغی۔ حضرات مکرم، بہرحال میں نے یہ ساری بات صرف اس لیے بتائی آپ کو کہ آپ کے علم میں ہو کہ ہم اہل سنت میلاد مناتے ہیں، تو صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ انڈیا یا بنگلہ دیش میں نکلتے ہیں۔ ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے اندر چٹاگانگ کے اندر جتنا بڑا میلاد کا جلوس نکلتا ہے، اتنا بڑا میلاد کا جلوس میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ کچھ چیزیں ہیں اگر ہماری معلومات میں ہوں تو شاید اس سے ہمیں اپنے عقیدے پر استحکام میں مدد ملے۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ میں آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بیٹھا تھا، ٹی وی لگا ہوا تھا، اس پہ کوئی ڈاکومنٹری، اب جی ہاں ڈاکومنٹری کو کہتے ہیں اردو میں دستاویزی فلم، تو ایک دستاویزی فلم چل رہی تھی ایجپٹ کے بارے میں، مصر کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے کہ آسٹریلیا کوئی مسلمانوں کا ملک تو نہیں ہے، وہ تو اپنے حساب سے دکھا رہے تھے فرعون کون تھے، انہوں نے جناب خدائی کے دعوے کیسے کیے، پھر انہوں نے احرام کیسے بنائے، ابو الہول کا مجسمہ کیسے بنا، یہ ساری تاریخ وہ دہرا رہے ہوں، دریائے نیل کس طرح بہتا تھا اور اس کے ارد گرد کیسے آبادی بنی، اور مصر کے اندر کاٹن کی، آپ کو شاید معلوم ہو دنیا میں سب سے بہتر جو کاٹن گنی جاتی ہے وہ ایجپشن کاٹن کہلاتی ہے، مصر کی کاٹن، کہ وہاں پر یہ کاٹن کی کاشت کیسے شروع ہوئی، فلاں فلاں، اس حساب سے۔ اب میں اپنے دھیان میں بیٹھا ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں، تو ہوتے ہوتے جب وہ ڈاکومنٹری، وہ دستاویزی فلم اس مقام پہ پہنچی کہ آج مصر کیسا ہے، تو انہوں نے شاید قاہرہ کا جان بوجھ کر کوئی ایسا وقت چنا وہ ریکارڈنگ کے لیے جب وہاں پر اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں اپنے دھیان میں بیٹھا ہوں، یکدم میرے کان میں آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
اچھا میں تھوڑا چونک گیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی. پھر خیال ہوا کہ اور کہاں سے آنی ہے. یہاں آسٹریلیا میں کوئی باہر سے لاؤڈ اسپیکر کی آواز تو نہیں آئی ہوگی, یہیں کہیں ٹی وی ریڈیو کی آواز ہوگی. ٹی وی کھلا ہوا ہے, اچھا اس میں سے آواز آئی, یہاں کیا ہو رہا ہے. اتنے میں کسی اور مسجد میں اذان ہوئی, وہاں سے پھر آواز آئی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اچھا سچی بات یہ ہے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ مصر کے شہر قاہرہ سے یہ اس طرح درود و سلام کی آواز آ رہی ہے, اس کو تو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, یہ کیسے ہو رہا ہے. جب واپس آ کر میں نے تحقیق کی تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور پھر ایک آدھ نصیحت کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں. حضرات مکرم, ہم مانتے ہیں کہ باقاعدہ درود و سلام اذان کے ساتھ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کرام کے زمانے میں بھی نہیں تھا. یہ کب شروع ہوا, کیسے, بڑی دلچسپ حکایت ہے. جب مسلمانوں کی خلافت, خاص طور پر خلافت فاطمی, جب وہ کمزور پڑی تو جیسے ہوتا ہے کہ سردار, وزیر, جاگیردار وہ پھر سر اٹھانے لگتے ہیں, اپنے اپنے علاقے میں اپنی مونوپلی, اپنی وہ چودراہٹ جمانا چاہتے ہیں. تو اپنے علاقے میں وہ اپنا سکہ جمانے کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ مسجدیں تو ہر جگہ تھی مسلمانوں کی سلطنت میں, اور مسجد کا جو چلانے والا بیچارہ مولوی, تو وہ تو انہی لوگوں کو زیر اثر اس نے مسجد چلانی ہے, تو ظاہر ہے کہ بااثر لوگوں کی سرپرستی اور تعاون ان کو درکار ہوتا ہے. تو انہوں نے مسجد کے مولوی اور مؤذن کو پابند کیا کہ بھئی آپ ایسا کریں, اگر میری جاگیر میں, میرے علاقے میں, میرے زیر اثر جو شہر بستیاں ہیں ان میں اگر آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے, اگر مسجدیں آباد رکھنی ہیں, تو آپ کو ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ جب آپ اذان دیں تو اذان کے ساتھ ذرا 2 جملے میری تعریف میں بھی بولیں گے. جی ہمارے سردار صاحب کی کیا بات ہے جی, کتنے سخی ہیں, کتنے فیاض ہیں, کتنے بہادر ہیں, کتنے علم دوست ہیں, اور کتنے وہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہیں, اور کتنا ان کو دین اور مذہب سے شغف ہے. تو جب دن میں 5 مرتبہ ہماری تعریف و توصیف جب لوگوں کے کانوں پر پڑے گی تو قطرہ قطرہ تو پتھر پہ گرتا رہے اس پہ بھی نشان چھوڑ جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف مائل ہوں گے, اور ان کے دلوں میں ہماری عزت پیدا ہوگی. تو وہاں پر جو بھی علاقے کے جاگیردار ہوتے تھے, وزیر ہوتے تھے, سردار ہوتے تھے, انہوں نے یہ ایک طریقہ شروع کر دیا. اب جب سلطان صلاح الدین ایوبی برسر اقتدار آیا تو اب وہ مسجد کے مؤذن وغیرہ ان کے پاس پہنچے کہ جناب اب ہمیں آپ کی تعریف کرنی ہوگی, تو آپ بتائیے کن الفاظ میں تعریف کریں, کیونکہ ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے تعریف کریں, آپ کو بری لگ جائے. جیسے راجہ رنجیت سنگھ کا واقعہ مشہور ہے, وہ کانا تھا ایک آنکھ سے, یک چشم گل, اس کی ایک آنکھ خراب تھی. تو اس کے ایک درباری نے سوچا کہ یار میں ذرا راجہ کی خوشامد کر کے اور ذرا اس سے کچھ بینیفٹس لے لوں, کچھ فوائد حاصل کروں. تو ایک دن جناب دربار میں کھڑا ہوا کہ جناب راجہ صاحب کیا بات ہے, آپ کے عدل کی, آپ کے انصاف کی دنیا میں بڑا چرچہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ کسی کی حمایت نہیں کرتے, وہ عدل و انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے, وہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. اب جب اس نے کہا ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں تو راجہ رنجیت سنگھ کو غصہ آیا, یہ مجھے کانا ہونے کا تانا دے رہا ہے, یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے, اس کا تو پھر حشر ہونا چاہیے. اسی وقت جلاد کو حکم ہوا اس کی گردن اتار دی جائے. وہ بیچارہ خوشامد کر کے کچھ مال بنانا چاہ رہا تھا, اس کے ساتھ یہ ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اگر صحیح سلیقہ نہ ہو تو پھر یہ ہو سکتا ہے. تو جناب علاقے کے مسجدوں کے جو مؤذن تھے وہ پہنچے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں اور پوچھا کہ جناب اب ہمیں آپ کی تعریف کرنی ہوگی, ذرا بتائیے کس طرح کریں, کس انداز سے اور کن الفاظ میں کریں. سلطان صلاح الدین ایوبی وہ مجاہد آدمی, اس نے کہا اذان کے ساتھ میری تعریف, یہ بھلا کیسے ممکن ہے, بند کرو یہ بکواس. پھر اس کو خیال آیا کہ آج میں تو یہ بند کرا دوں گا, لیکن میں نے ہمیشہ تو نہیں بیٹھا رہنا, کل میرے بعد جو آئے گا ہو سکتا ہے وہ پھر شروع کرا دے. تو اگر مجھے اللہ نے موقع دیا ہے تو مجھے کوئی ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ آج کے بعد سے یہ سلسلہ بند ہو جائے. اس نے علماء کو بلایا, ان سے مشورہ کیا, تو مشورہ کر کے جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ آج اگر ہم یہ علماء سے کہیں کہ ہر اذان کے ساتھ یہ درود و سلام پڑھیں گے تو کون بدبخت مسلمان ہوگا جو آ کے درود و سلام بند کرائے اور اپنی تعریف شروع کرائے. تو پھر تو یہ سلسلہ چل پڑے گا. اب جناب جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ حکم دیا کہ جناب یہ
درود و سلام پڑھا جائے گا ہر اذان کے ساتھ، تو مصر کی حدود کے اندر تو ظاہر سلطان کا حکم تھا، درود و سلام پڑھا جانے لگا۔ لیکن جو آس پاس دوسری ریاستیں تھیں، وہ دوسرے وزیروں کے، مشیروں کے، دوسرے جاگیرداروں کے جو علاقے تھے، وہاں پر ان کو تو حکم نہیں تھا کہ وہ درود و سلام پڑھیں، تو وہاں کی مسجدوں کے اندر درود و سلام تو نہیں پڑھا گیا، لیکن ان مسجدوں کو شرم آئی کہ یار وہاں مصر کے اندر تو درود و سلام پڑھا جاتا ہے اذان کے ساتھ، ہم یہاں پہ ان وڈیروں کی تعریف کرتے ہیں، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنے سرداروں، اپنے وڈیروں، اپنے حاکموں کی تعریف کرنا بند کر دی۔ درود و سلام تو تب پڑھتے جب ان کو حکم ہوتا، حکم تو نہیں تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی ریاست سے باہر کے لوگوں پر، تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوتا تھا نا۔ تو وہاں پہ لوگوں کو بھی یہ شرم آئی کہ یار وہاں مصر میں تو درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، ہم یہ ان کی خوشامد کرتے ہیں، ہمیں سلسلہ روکنا چاہیے۔ انہوں نے روک دیا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا احسان ہے ہماری گردن پر، ورنہ یہ آج درود و سلام پر اعتراض کرنے والے اور ہم سب کے سب مل کے جناب شہباز شریف صاحب کی تعریف کر رہے ہوتے اذان کے ساتھ۔ حضرات محترم، تو اگر اس تاریخ کو آپ پیش نظر رکھیں، اچھا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی تو چلا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جانے کے بعد کسی مسلمان حکمران نے یہ جرأت نہیں کی کہ وہ درود السلام بند کرا تھا۔ جب کسی نے بند نہیں کرایا تو وہاں چلتا رہا، آج تک چل رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، یہ میں کوئی چاند کی بات تو نہیں کہہ رہا کہ جہاں پر پہنچنا مشکل ہو۔ ویسے تو مصر کا ویزا ملنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اتنے وسائل نہ ہو اور حالات نہ ہو، مصر نہیں جا سکتے، تو ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ کسی دوست احباب، کسی ساتھی، اور اب تو ماشاءاللہ علماء کرام جاتے ہیں جامعہ ازہر میں وہاں علم حاصل کرنے کے لیے۔ مصر میں کوئی آپ کا واقف کار ہو یا پاکستانی ایمبیسی میں فون کر کے پوچھ لیں کہ کیا قاہرہ کی مسجدوں میں اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھا جاتا ہے یا نہیں، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو حضرات مکرم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ان کی اصل کیا ہے تو اس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور اعتراضات سے بھی جان چھوٹتی ہے۔ معاف کیجئے، یہ انہی باتوں کے اندر سارا وقت لگ گیا، لیکن جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے پس منظر میں مختصر سی گفتگو۔ رب کائنات نے احسان جتایا مومنوں پر، لقد من اللہ علی المومنین۔ کیا احسان جتایا؟ کہ ہم نے عظمتوں والا رسول بھیجا ہے ان میں، جو ان میں سے ہے، جو ان کو پاک کرتا ہے اور ان میں اللہ کا کلام تلاوت کرتا ہے، ان کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اور اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے، تم اندھیرے میں تھے، یہ دنیا ظلمت کدہ تھی، یہ دنیا اگر روشن ہوئی ہے تو آقا کریم کی آمد کے ساتھ ہوئی۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک خلیش اور سوال پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ یہ دنیا روشن ہوئی، پہلے اندھیرا تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو انبیاء تو پہلے بھی آئے ہیں، رسول پہلے بھی آئے ہیں، کیا انہوں نے ہدایت نہیں دی؟ کیا انہوں نے روشنیاں نہیں بانٹی؟ کیا انہوں نے اجالے تقسیم نہیں کیے؟ اور اگر کیے تو خاص طور پر پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہنا کہ وہ آئے ہیں تو دین چڑھا ہے، وہ آئے ہیں تو روشنی پھیلی ہے، یہ کیا بات بنی؟ میں عرض کروں گا، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیے، رات کا وقت تھا، آپ کو محفل سجانی تھی تو آپ کو یہاں روشنی کا اہتمام کرنا تھا۔ میرا خیال ہے جو سرچ لائٹ لگی ہوئی ہے پہلے تو نہیں تھی یہاں، یہ اس فنکشن کے لیے آپ نے خاص طور پر مینیج کی ہوگی، تو آپ کو یہاں روشنی چاہیے تھی اس تقریب کے لیے، آپ نے یہ سرچ لائٹ لگائی۔ سرچ لائٹ لگانا مقصد نہیں تھا، اصل مقصد روشنی تھا، تو آپ نے یہ لائٹ لگا لی۔ ٹیوب بھی جلا سکتے تھے، کوئی بلب بھی لگا سکتے تھے، بجلی نہ ہوتی تو کوئی گیس وغیرہ یہ وہ کوئی اور انتظام کر سکتے تھے، لیکن بہرحال یہ آپ نے یہ سرچ لائٹ لگائی، روشنی ہو گئی۔ ماشاءاللہ، یہ فنکشن، یہ تقریب، یہ میلاد کا جلسہ، یہ بحسن خوبی چل رہا ہے، لیکن کیا دن نکل آیا ہے؟ دن تو نہیں نکلا۔ تھوڑی سی جگہ پہ روشنی کر لیا، اپنے کام چلا لیا، وقت گزار لیا، اپنی ضرورت پوری کر لی، لیکن دن تو تبھی نکلے گا نا جب سورج آئے گا۔ انبیاء پہلے تشریف لاتے رہے،
رسول دنیا میں جلوہ فگن ہوتے رہے، روشنیاں بانٹتے رہے، اجالے بکھیرتے رہے، لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، لیکن وہ ایک محدود علاقے کے لیے، محدود زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے وہ سلسلہ ہوتا تھا۔ اور پھر جب وہ دنیا سے پردہ فرماتے تھے، پھر رفتہ رفتہ ان کی بانٹی ہوئی روشنی وہ مدھم پڑ جاتی تھی، لوگ پھر اپنے طور طریقوں پہ واپس آ جاتے تھے۔ یا رب وہ آئے، انہوں نے محدود علاقے میں تو جس طرح آپ نے مسجد کے صحن میں روشنی کر کے آپ نے فنکشن تو کر لیا، ضرورت تو پوری کر لی، کام تو چلا لیا، لیکن اس یہاں پر دن نہیں نکلا، سورج طلوع نہیں ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اس تمام تاریخ سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء آئے ہیں، انہوں نے کام چلایا ہے، انہوں نے روشنیاں بانٹی ہیں، لیکن دن تو تبھی نکلے گا جب آفتاب نبوت جلوہ فگن ہوگا۔ اچھا ماشاءاللہ اعتراض کرنے والے بھی پیچھے نہیں رہتے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے قاضی صاحب بات یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی، لیکن یہ بتائیے اب تو دن نکل آیا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے کہنے کے مطابق جلوہ فگن ہو گئے تو دن تو نکل آیا، تو جب دن نکل آیا تو اب تو وہ اندھیرے ختم ہو جانے چاہیے تھے، وہ شرک مٹ جانا چاہیے تھا، کفر ناپید ہو جانا چاہیے تھا، گمراہی کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کفر آج بھی ہے، شرک آج بھی ہے، گمراہی آج بھی ہے، تو دن تو نکل آیا، فرق کیا پڑا ہے؟ اب بظاہر بڑا الٹا سا اور بڑا مشکل سا سوال لگتا ہے، بہرحال اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے جواب پیش کیا۔ میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج چمک رہا ہو اور آپ افریقہ کے ان جنگلوں میں جا کے بسیرا کرنے جہاں سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی نہیں، تو سورج کا قصور ہے؟ سورج طلوع ہو اور آپ جناب وہ کسی تہخانے میں گھس کے بیٹھ جائیں جہاں پر روشنی کی کوئی رمق، کوئی کرن نہ پہنچتی ہو، آپ نے خود اندھیروں سے رشتہ جوڑ لیا ہے اور ظلمتوں سے آپ نے مفاہمت پیدا کر لی ہے، تو سورج کا کیا قصور ہے؟ وہ تو روشنیاں دے رہا ہے۔ اور اس بات کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھیں تو شاید زیادہ لطف آئے۔ دیکھیے آپ حضرات تشریف فرما ہیں تو آپ میں سے کچھ ساتھی وہ ہیں جنہوں نے ڈارک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گہرے رنگوں، کسی نے گہرے بھورے رنگ کا کپڑا پہنا ہے، کسی نے گہرے نیلے رنگ کا، کسی نے گہرے سرمئی رنگ کا، گہرا جامنی بھی ہو سکتا ہے، گہرا سرخ بھی ہو سکتا ہے، گہرا سبز بھی ہو سکتا ہے، تو مختلف گہرے رنگوں کے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، لیکن رات کا وقت ہے نا اور میں ذرا فاصلے پہ بھی بیٹھا ہوں، اس لیے مجھے صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ آپ کے اس کا کلر کیا ہے، صحیح طور پر مجھے اندازہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر دوپہر کا وقت ہوتا، دن کا وقت ہوتا، سورج کی روشنی ہوتی، تو کیا پھر مجھے مغالطہ ہوتا کہ یہ کون سا رنگ ہے؟ نہیں، پتہ چل جاتا۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ سورج نکلنے سے مغالطے دور ہو جاتے ہیں اور رنگ اجاگر ہو جاتے ہیں اور چیزیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک دوسری بات، یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے؟ یہ کالے رنگ کا سوٹ پہنے یہ نوجوان بیٹھا ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ جب سورج نکلے گا تو کیا یہ سوٹ سفید ہو جائے گا؟ نہیں، رہے گا تو کالا ہی۔ پتہ یہ چلا کہ سورج کا کام رنگ بدلنا نہیں ہے، صرف رنگوں کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اگر میرے آقا کریم کی تشریف آوری کے بعد بھی آج بھی اگر کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، گمراہی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ سورج کا کام رنگ بدلنا نہیں ہے، رنگوں کو اجاگر کرنا ہے۔ ارے رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب تیری آمد سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ جو مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ بھی توحید کا علم اٹھائے پھرتے تھے۔ اے محبوب تجھ سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ارے باطل کے راستے پر چلنے والے وہ بھی حق کے علم بردار ہوتے تھے۔ اے محبوب تیرے آنے سے پہلے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ ارے کفر میں مبتلا وہ بھی اپنے آپ کو مومنین میں شمار کرتے تھے۔ لیکن اے محبوب جب تو آیا ہے نا، اب مغالطے ختم ہو گئے، اب غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہی۔
سرکار کی آمد سردار کی آمد سیدی مرشدی سیدی مرشدی. اب مغالطے ختم ہو گئے، اب کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی، اب توحید اور شرک میں التباس نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا چاہے تو اس کی مرضی کی بات ہے، ورنہ اب پتہ ہے کہ چیزوں کی حقیقتیں کیا ہیں. حضرات مکرم، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. لیکن یہاں پر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یہودی آپ کا ہمسایہ تھا. حضرت جنید بغدادی دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ بھئی تو جنید بغدادی جیسی ہستی کا پڑوسی تھا، تجھے ہدایت نہیں ملی، تو نے ایمان نہیں لایا، تو اسلام قبول نہیں کیا. اس نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ. کہتا ہے کہ جی اگر اسلام اس کو کہتے ہیں جس پر جنید بغدادی عمل کرتے تھے تو میرے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنا سکتا، میری اتنی اوقات نہیں. اور اگر اسلام اس کو کہتے ہیں جس پر تم عمل کرتے ہو تو مجھے اس کا کوئی شوق نہیں، میں یہودی اچھا. یہ بات صدیوں پہلے کی ہو رہی ہے، جب مسلمان آج ایک عام مسلمان بھی آج کے مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں بہتر مسلمان ہوتا تھا. یارو اس وقت عالم یہ تھا، آج ہماری حالت کیا ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں. مجھے وہ نصیحت کے طور پر ایک واقعہ سنا رہا ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. حمزہ یوسف نامی ایک پاپ سنگر، گورا انگریز، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے نام سنا بھی ہو. اس نے پھر چونکہ پہلے پاپ سنگر تھا تو اس لیے ایمان لانے کے بعد اس نے پھر بہت نعتیں بھی پڑھی، ظاہر ہے پڑھی تو انگریزی میں، لیکن بہرحال اس نے نعتیں بھی ادا کی. یہ بات ہے 80s کی. میں یہ غالباً سن 85-86 میں وہ ایمان لایا تھا. اتفاق سے سن 88 میں میرا انگلینڈ جانا ہوا تو مجھے اشتیاق ہوا کہ بھئی میں ذرا حمزہ یوسف سے ملوں گا، کیسا بندہ ہے، اور اس سے پوچھوں گا اس نے اسلام قبول کیوں کیا. وہاں کا رہنے والا پاپ سنگر، دنیا ان کے پیچھے دیوانی ہوتی ہے. میں اس سے ملا تو قدرتی طور پر میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ذرا اسلام قبول کرنے کی وجہ پہ روشنی ڈالے. اس نے بتایا کہ جی میں ویسے تو ایسا ہی تھا جس کو دین سے کوئی شغف نہیں ہوتا، کہنے کو میں کرسچن تھا لیکن مجھے کرسچینٹی کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا. تو میں پاپ سنگر تھا، گانے گاتا تھا، دنیا میری دیوانی تھی. نوجوان مجھ سے صرف آٹوگراف لینے کے لیے وہ دیوانے ہوئے پھرتے تھے. میں بڑے مزے میں تھا، لیکن میں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ میں تعلیم نہیں چھوڑوں گا. تو میں نے گریجویشن کے بعد ماسٹرز کرنے کا سوچا. تو میں آیا وہاں یونیورسٹی میں ماسٹرز کرنے. تو میں نے چونکہ کوئی خاص ایم ٹارگٹ تو نہیں تھا جیسے ہوتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، میرا کوئی ایسا ارادہ تھا نہیں. تو میرے ذہن میں نہیں تھا میں نے کیا مضمون رکھنا ہے. یونیورسٹی آ گیا، ہاں بھئی میں نے ماسٹرز میں داخلہ لینا ہے. اب میں ماشاءاللہ پاپ سنگر تھا، مشہور تھا، تو لوگ جناب میرے آگے پیچھے. تو وہ کلرکوں نے پوچھا ہاں جناب پھر آپ کس مضمون میں ماسٹرز کرنا چاہیں گے. اب میں بالکل خالی ذہن، اس وقت کیا رہا ہے یار مضمون تو چنا ہی نہیں. میں نے کہا ذرا بتاؤ کون کون سی مضمون ہیں، ان میں سے چن لیتا ہوں میں کوئی. اس نے جو لسٹ رکھی کلرک نے، کہنے لگا کہ اس لسٹ میں ایک سبجیکٹ تھا کمپیریزن آف ریلیجنز، یعنی جس کو علماء جانتے ہیں تقابل ادیان، دنیا کے مختلف مذاہب کا آپس میں مقابلہ. بھئی عیسائیت کیا کہتی ہے، یہودیت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، بدھ مت کیا کہتا ہے، ہندو مت کیا کہتا ہے، دنیا کے مذاہب کا آپس میں کمپیریزن، تقابل، موازنہ. کہنا کہ نہ جانے میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے اس پر ٹک کر دیا کہ میں نے اس مضمون میں ماسٹرز کرنا ہے. اب جب پہلے تو مجھے اپنے مذہب کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا عیسائیت کیا کہتی ہے، اب مضمون رکھا کہ دنیا کے مذاہب کیا کہتے ہیں، تو ظاہر ہے مجھے دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرنا پڑا. اس نے کہا کہ جب میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا تو میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ مذہب جو ہے یہ دنیا کے جو آج کے مسائل ہیں جو بظاہر ناقابل حل معلوم ہوتے ہیں ان کا حل پیش کر رہا ہے. کہنے لگے یہ جو ایک فیلنگ تھی، یہ جو ایک احساس تھا، اس نے مجھے ترغیب دلائی کہ میں اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانوں، زیادہ سے زیادہ اس معلومات حاصل کروں. کہنے لگے میری
زبان انگریزی، مجھے عربی تو نہیں آتی تھی، فارسی بھی نہیں آتی تھی، آپ کی زبان اردو بھی نہیں آتی تھی جس میں سنا ہے بہت لٹریچر ہے اسلام کے بارے میں، تو مجھے تو انگریزی میں جو بھی کتابیں اویلیبل تھیں میں نے ان کو پڑھا، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، احادیث پڑھی، جو بھی چیزیں تھیں وہ پڑھی۔ کہنے لگا لیکن رفتہ رفتہ یہ احساس جڑ پکڑتا گیا کہ واقعی اسلام جو ہے انسانیت کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، اور یہ احساس اتنا قوی ہوا، اور یہ پڑھتے پڑھتے ایک وقت وہ آیا کہ میں اندر سے قائل ہوا کہ نہیں جی یہ اسلام ہی صحیح مذہب ہے اور یہ انسانیت کو راہ نجات پر چلانے والا ہے۔ تو اس نے کہا قاضی صاحب پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اللہ کے کرم سے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اچھا، یہ بات کہنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، اس نے تو اپنی طرف سے، مجھے یقین ہے کہ اس نے طنز نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اس کو طنز کے انداز سے، کیونکہ جملہ ہی ایسا تھا، حضرات مکرم، اس نے کہا، انگریز تھا، انگریزی بول رہا تھا، کہتا ہے ویل مسٹر کاظمی، آئی ایم ویری لکی دیٹ آئی embraced اسلام before meeting any مسلم۔ کہتا ہے کاظمی صاحب میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں مسلمانوں سے ملنے سے پہلے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، میں نے کلمہ پہلے پڑھ لیا اور مسلمانوں سے بعد میں ملا۔ اگر میں کبھی پہلے مسلمانوں سے مل لیتا، مجھے کبھی یقین نہ آتا کہ ایک سچے مذہب کے پیروکار اتنے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، ایک اچھے مذہب کے پیروکار اتنے برے بھی ہو سکتے ہیں، ایک کھرے مذہب کے پیروکار اتنے منافق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے کلمہ پہلے پڑھ لیا، اسلام پہلے قبول کر لیا، مسلمانوں سے میری ملاقات بعد میں ہوئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم آقا کریم سے محبت کے دعوے بھی کریں، جلسے بھی کریں، جلوس بھی نکالیں، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائیں، اور جناب لنگر بھی چلائیں، سب کچھ کریں، لیکن اگر ہم آقا کریم کے پیغام کو نہیں اپناتے، ان کی سیرت کو نہیں اپناتے، تعلیمات کو نہیں اپناتے، اگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم وہ کردار نہیں اپناتے جو دوسروں کو اسلام کی صداقت اور سچائی کی طرف مائل کرے، تو پھر یہ تمام کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کچھ نہ کریں لیکن ایسا کردار اپنائیں کہ جو ہمیں دیکھے اس کو یقین ہو کہ نہیں، جس مذہب کو یہ شخص مانتا ہے نا وہ غلط مذہب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے قرون اولیٰ میں، ابتدائی دور میں اسلام کے، اس وقت قرآن مجید کا پوری بستی کے اندر، جو مختلف بستیاں ہوتی ہیں، پوری بستی میں زیادہ سے زیادہ ایک نسخہ ہوتا تھا۔ بھائی ظاہر ہے ابھی پرنٹنگ پریس تو نہیں بنے تھے، ابھی قرآن کی اشاعت تو اس طرح شروع نہیں ہوئی تھی، آج تو کروڑوں اربوں نسخے بازار کے اندر موجود ہیں قرآن کے، اس وقت تو یہ سب کچھ نہیں تھا، ہاتھ سے لوگ قرآن لکھتے تھے، تو زیادہ سے زیادہ پوری بستی میں ایک نسخہ ہوا کرتا تھا۔ ابھی مدرسے نہیں کھلے، ابھی حدیث کی کتابیں کمپائل نہیں ہوئی، ابھی انٹرنیٹ کے اوپر گوگل میں جا کے اسلام پر سرچ نہیں کی جا سکتی تھی، کچھ نہیں تھا۔ اس وقت اسلام زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا آج کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر میں قرآن تو نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو گلی کوچوں میں چلتے پھرتے قرآن نظر آ جاتے تھے۔ جو مسلمان تھے تو وہ پرسونیفیکیشن تھے، وہ تجسیم تھے اسلامی تعلیمات کی، ان کو دیکھ کے لگتا تھا، نہیں پتا ہوتا تھا کافروں کو کہ قرآن میں کیا ہے، ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ احادیث میں کیا ہے، ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، لیکن جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہتے تھے کہ جس مذہب کے ماننے والے یہ ہے نا وہ غلط مذہب نہیں ہو سکتا، ہمیں یہی اپنانا چاہیے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی خدمت کریں تو سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے اسلام کے چراغ روشن کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اس مبارک محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرما، کہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، ان کی جھولیوں کو بھر دے میرے مولا، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے،
جو تنگ دست ہیں ان کو فراخی دے دے۔ آج کل مولا یہ غربت اور مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، مولا ان کے حال پہ رحم فرما دے۔ یہ دوا دارو کپڑا لتا تو دور کی بات ہے، روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو۔ میرے مولا اپنے کرم سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، اور قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما، اور سیلاب میں جو لوگ بیچارے تباہ ہوئے مولا ان کی بحالی کے لیے کوئی بہتر صورت پیدا فرما، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی توفیق عطا فرما۔ اب وہ گھروں کو لوٹے ہیں تو گھر تو بہ چکے ہیں، روزی روزگار کا جو بھی ان کا سلسلہ تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ مولا تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، پروردگار ہے، ان کے حال پہ بھی رحم فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر، نہ جانے کب سے دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، خوش نصیب اولاد دے دے، اور جن کو اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کی خوشیاں دکھا، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا۔ جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے لیے امتحانات کو آسان کر دے، اعلیٰ کامیابی عطا فرما۔ جو بچے روزگار کی تلاش میں ہیں مولا انہیں باعزت روزگار دے دے، حسب خواہش روزگار عطا فرما۔ اور جو والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں مولا اپنے کرم سے ان کی یہ پریشانی بھی دور فرما دے۔ یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ان کے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو بحسن خوبی سبکدوش بھی کرا دے۔ ہمیں ہمارے بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنا، پکا سچا سنی نمازی مسلمان بنا، اور ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے مقبول بنا۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ حضرات مکرم یہ محفل تو ابھی چل رہی ہے، اتنے حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے افکار سے، خیالات سے، خطابات سے آپ مستفید ہوں گے، تو آپ مہربانی کریں، یہ گناہ میرے سر مت ڈالیں کہ میری وجہ سے محفل اجڑ گئی۔ آپ تشریف فرما رہی اور